ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، اور بات کرتے ہیں ڈرامہ سیانی کی ایپیسوڈ نمبر 28 کے بارے میں کہ جب کرن کہ ڈرامہ کرتی ہے بیماری کا اور وہ اسے اندر لے کر جاتی ہیں اس کی ماں اور حلیمہ دونوں، اور اس کے پیچھے جاتی ہے زرباب کی ماں، اور وہ جب کہ اس کی ماں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا کرن کو، جس پر وہ اسے کہتی ہے زرباب کا غم لے کر بیٹھ گئی ہے، اسی کے دکھ میں ہر وقت روتی رہتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ اور ادھر جب کہ زرباب پوچھتا ہے اپنی ماں سے تو وہ اسے کہتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ اور دوسری طرف جب کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں دوسرے دن سوچ رہی ہوتی ہیں کہ زرباب نے معاف کر دیا، تو جس پر وہ اسے کہتی ہے پتہ نہیں، لیکن اس کی ماں نے یہ کہا ہے کہ ڈرائیور کے ہاتھ پیسے بھی بھجوائے گی اور کچھ پھل فروٹس بھی بھجوا دے گی۔ ادھر جب کہ دوسری طرف رضوان کال کرتا ہے اجالا کو اور اسے کہتا ہے کہ کب واپس آ رہی ہو، جس پر وہ اسے کہتی ہے میں 2-3 دن بعد آؤں گی، جس پر وہ اس کے ساتھ کافی بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور اسے غصہ کرتا ہے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور وہاں حلیمہ آتی ہے اس کی بہن، تو وہ اس سے پوچھتی ہے کیا ہوا، تو وہ اسے بتاتی ہے، تو وہ کہتی ہے میں آج ہی بختیار سے بات کرتی ہوں اور تمہاری ڈیورس کی اس کے ساتھ بات کریں گے، جس پر وہ اسے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل طلاق نہیں ہوتا، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ اور جب کہ زرباب کو اس کے ماں باپ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو اپنی بیوی کو گھر لا سکتے ہو، تو وہ انہیں کہتا ہے کہ میں لانے کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنے بیبی کا خرچہ اٹھانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوسری طرف جب کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں سوچتی ہیں کہ آپ زرباب کے اچھے ہی معاف کریں گے، جب دعا کرو ماں میرا بیٹا ہو، تو وہ اسے کہتی ہے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا، جس پر وہ اسے کہتی ہے دیکھ لینا۔ اور ادھر جب کہ رضوان کی ماں بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، جب کہ اجالا آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کیا ہوا، تو وہ کہتی ہے بیٹا تم مجھے چھوڑ کے مت جایا کرو، یہ لوگ مجھے نہیں پوچھتے۔ اور ادھر دوسری طرف جو کہ کشمالہ اس کی دوست ہوتی ہے کرن کی، وہ اس سے کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے تم زرباب کو سمجھاؤ۔ وہ زرباب کو کال کرتی ہے، زرباب اس کے پاس آتا ہے، اس کی صفائیاں دیتی ہے کرن کی، جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے اور فرقان دونوں نے مجھے دھوکے میں رکھا ہے اور اب میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر رضوان اپنی بیوی سے اجالا سے کہتا ہے کچھ پیسے ہیں تو مجھے دو، جس پر وہ اسے کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اور یہ دونوں بہن بھائی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی نانی کیا کچھ چھوڑ کر گئی ہے۔ دوسرے دن رضوان کے کچھ دوست آتے ہیں اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے دوستوں سے ملنا اور اچھے سے چائے بنا کے دینا اور اچھے سے تیار ہو کے آنا، جب کہ وہ دونوں آوارہ قسم کے دوست ہوتے ہیں اس کے۔ جب وہ اسے کہتی ہے میں نہیں ملوں گی، تو وہ کہتا نہیں، میں نے کہا تمہیں ملنا ہوگا۔ اور وہ جب جاتی ہے تو وہ اس کی طرف بہت بری نگاہوں سے غور سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ چائے رکھ کے وہاں پر واپس آ جاتی ہے۔ ادھر جب کہ زہیب ہوتا ہے وہ باہر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے باپ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تم باہر جا رہے ہو میں نے سنا ہے، جس پر وہ اسے کہتا ہے جی میں نے یہاں پہ ریزائن دے دیا اور میں باہر جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو وہ اسے کہتا ہے کیوں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا یہاں پہ رہنے کا فائدہ نہیں ہے، جب میرے گھر کے لوگ مجھ پر یقین نہیں کریں گے تو پھر میں نے باہر ہی جانا ہے۔ تو اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ ایک لڑکی کی وجہ سے ماں باپ کو سزا دینا چاہتے ہو، جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اب میری زندگی میں نہیں ہے۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 28۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔